جو علت منصوصہ ہو، نص میں آئی ہو، کتاب اللہ سے وہ علت ثابت ہو یا وہ سنت رسول سے ثابت ہو، اس کی تخصیص جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں اتفاق ہے. اس میں اکثر فقہا، اتفاق نہیں بلکہ اس میں اکثر فقہا تخصیص علت کے جواز کے قائل ہیں. جو علت منصوص ہو، جو علت منصوص ہو. لیکن جو علت مستنبت ہو اس کی تخصیص جائز ہے یا ناجائز ہے، بعض فقہا کے نزدیک، جمہور کے نزدیک ناجائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے. اور یہ جو جواز کے قائل ہے یہ حضرات کہتے ہیں وہ جو یہ علت ہے نا، علت یہ تو حکم پر ایک علامت ہوتی ہے. لأن المؤثر الحقیقی فی کل شیء هو اللہ تعالی، اس لیے کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نماز کیوں فرض ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے. زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے. حج کیوں ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے. شراب حرام کیوں ہے؟ اللہ نے حرام کی ہے. تو مؤثر حقیقی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ جو علل ہوتے ہیں، علتیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم پر اس کو ایک علامت بنایا ہے کہ جہاں یہ علامت نظر آ جائے سمجھ لو کہ وہ وہاں حکم پایا جائے گا. تو یہ جو علتیں ہوتی ہے، یہ حکم پر علامت ہوتی ہے، یہ ان میں مؤثر نہیں ہوتی. مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے جب یہ علت علامت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک علامت پائی جائے اور وہاں حکم نہ پایا جائے. تخلف الحکم عن العلامت درست ہے، لیکن تخلف الحکم عن العلہ یہ ناجائز ہے. اور یہ علت علامت ہوتی ہے، نہ کہ یہ مؤثر ہوتی ہے. جیسے کہ مثال دی ہے، جیسے کہ بادل علامت ہے بارش کی، یہ علت مؤثرہ نہیں ہے. اللہ برساتے ہیں اور یہ بادل اس کی علامت ہے. لہذا ایسا ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں لیکن بارش نہ دارد، اور بارش لیسا بھی موجود ہے نا، بارش موجود نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ بادل اس کی علامت ہے اور علامت کے پائے جانے کے وقت حکم مؤخر ہو سکتا ہے. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی اس علت کو جو مستنبت کی گئی ہے یہ علت ہے لیکن یہ تو حکم پر علامت ہے. کبھی وہ علامت پائی جائے گی، حکم پایا جائے گا، بادل ہوں گے بارش ہوگی. کبھی وہ علت ہوگی لیکن حکم نہیں ہوگا، بادل ہوں گے اور بارش نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں تخصیص علت جائز ہے. تخصیص علت اس لیے کہ یہ علت اس پر علامت ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ علامت موجود اور حکم موجود نہ ہو. ہاں جو علت منصوص ہے تو اس میں تخصیص کے اکثر فقہا قائل ہے. جیسے کہ حد زنا کا سبب اور علت کیا ہے؟ زنا. حد زنا کے سبب زنا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہے کہ زنا پایا جائے اور حد نہ ہو. زنا سبب ہے حد کی، ایسا ہو سکتا ہے کہ زنا ہو اور حد نہ ہو. حد سرقہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ سرقہ ہو اور حد نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے شرب خمر ہو اور حد نہ ہو. جیسے کہ دار الحرب میں زنا پائی جاتی ہے لیکن حد نہیں. دیکھو سبب موجود ہے، علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم کوڑے نہیں ہے، رجم نہیں ہے. چوریاں پائی جا رہی ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. شراب پی جا رہی ہے لیکن کوڑے نہیں لگائے جا رہے، وغیرہ ذالک. یا بقول محشی کے کہ اگر کوئی آدمی حد زنا کا اقرار کر لے اور ابھی حد قائم ہونے سے پہلے رجوع کر لے، حد ساقط ہے. اب دیکھو زنا ہے، حد ساقط ہے، حد نہیں ہے. یا چوری کا اقرار کر لے پھر رجوع کر لے، وغیرہ ذالک. لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو علت منصوص ہو اس میں تخصیص درست ہے، جائز ہے. جمہور فقہا کا یہ قول ہے کہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہے. لہذا ہم اس بعض مجتہدین پر جو اعتراض کرتے ہیں
کہ ہم کہتے ہیں جمہور حضرات کہتے ہیں تخصیص علت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ علت پائی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ علت موجود، یہی علت ہے حکم کی، تو علت تو پائی جا رہی ہے، پھر حکم ثابت کیوں نہیں ہو رہا، حکم کیوں نہیں پایا جا رہا؟ وہ کہتے ہیں معنی کی وجہ سے۔ ہم تو کہیں گے پھر اس سے تو ہر مجتہد یہ کہے گا کہ میرا اجتہاد درست ہے، میری علت ٹھیک ہے۔ بھئی آپ کی علت ٹھیک ہے تو پھر یہاں تو علت پائی جا رہی ہے، حکم کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یہاں معنی پایا جا رہا ہے، علت ہے لیکن معنی کی وجہ سے حکم نہیں پایا جا رہا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ حکم کا نہ پایا جانا یہ معنی کی وجہ سے نہیں بلکہ عدم علت کی وجہ سے ہے۔ علت نہیں پائی جا رہی، علت نہیں پائی جا رہی۔ تو ہم جمہور میں جو تخصیص علت کے قائل نہیں، اور بعض میں احناف میں جو تخصیص علت کے قائل ہے، دونوں میں فرق یہ ہوا، وہ کہتے ہیں عدم حکم معنی کی وجہ سے ہے، بسبب المانع، معنی کی وجہ سے ہے، علت موجود ہے۔ اور ہم کہتے ہیں عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہے، عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ معنی نے علت کو ختم کر دیا ہے، علت نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو جو اعتراض ہم نے ان پر کیا نا، وہی اعتراض انہوں نے ہماری طرف پھینک دیا، وہی اعتراض انہوں نے کیا۔ وہ کہتے ہیں چلو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کے نزدیک بھی جو آپ کہتے ہو حکم نہیں پایا جا رہا اس لیے کہ علت نہیں پائی جا رہی، تو آپ کے نزدیک بھی تو پھر یہ بات درست ہو گئی۔ پھر ہر مجتہد کہے گا میرا اجتہاد درست ہے، میں نے جس وصف کو علت بنایا ہے یہی علت حق ہے، مؤثر ہے، درست ہے۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہاں علت تو ہے، حکم کیوں نہیں پایا جا رہا، تو آپ کہو گے کہ یہ علت یہاں نہیں ہے۔ کیوں علت نہیں ہے؟ معنی کی وجہ سے۔ علت کیوں نہیں ہے؟ معنی کی وجہ سے۔ تو پھر یہ بھی تو ہر مجتہد کہے گا، پھر ہر مجتہد کا اجتہاد درست ہوگا، کل مجتہد مصیب والا مذہب ثابت ہو جائے گا، ہر مجتہد یہ بات کہے گا۔ تو ہم جواب شارح کہتے ہیں، شارح جواب نقل کر رہے ہیں، شارح کہتے ہیں ہم جواب دیں گے کہ ہمارے میں اور تمہارے مذہب میں فرق ہے۔ آپ جو اس بات کے قائل ہو کہ معنی کی وجہ سے حکم نہیں پایا گیا، علت پائی جا رہی ہے، یہ جو مجتہد یہ دعویٰ کرتا ہے ان کے اس قول میں تضاد اور منافات لازم آ رہی ہے، ان کے دعوے میں تناقض لازم آ رہا ہے۔ ان کے دعوے میں کیا لازم آ رہا ہے؟ تناقض لازم آ رہا ہے۔ کیوں تناقض کیسے ہوگا؟ دیکھو، وہ کہتے ہیں ہماری یہ علت ٹھیک ہے، مؤثر ہے، حکم کی یہی علت ہے۔ پھر جب ان پہ اعتراض ہوا کہ آپ کی یہاں علت تو پائی جا رہی ہے، حکم کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں علت اب بھی ہے لیکن معنی نے حکم کو روک دیا۔ علت اب ہے، معنی نے حکم کو روک دیا، یعنی یہ علت پہلے درست تھی، اب یہ علت درست نہیں ہے۔ پہلے علت کے صحت کے قائل تھے، اب معنی کی وجہ سے علت ہے لیکن حکم ثابت نہیں کر رہا، اب یہ علت درست نہیں۔ تو پہلے علت کے صحت کا دعویٰ کیا، پھر جب ان پر اعتراض ہوا تو عدم صحت کے قائل ہو گئے کہ یہ علت درست نہیں۔ تو علت درست ہے اور علت درست نہیں، مجتہد کے قول میں کیا لازم آ رہا ہے؟ تضاد لازم آ رہا ہے، تناقض لازم آ رہا ہے۔ اور ہمارا جو دعویٰ ہے کہ عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہے، ہم پر جب اعتراض ہوا تو ہم کہتے ہیں ہم نے جس وصف کو علت بنایا تھا نا، ہم نے وہ جس وصف کو علت بنایا تھا وہ علت ہم سے غلطی ہو گئی تھی، وہ علت قاصرہ تھا، وہ علت قاصر تھی، ناقص تھی۔ اب ہم اس علت کو تام بنا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا یہ حکم کے لیے یہ وصف علت ہے مطلقاً، لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں، اس وصف کے لیے یہ علت پہلے قاصر تھی، ہم سے اس میں خطا ہو گئی، اب کہتے ہیں یہ علت اس حکم کے لیے یہ وصف علت ہے، لیکن وہاں پر ہے جہاں اعتراض نہیں ہے، جہاں اعتراض ہے وہاں یہ حکم یہ وصف علت نہیں ہے، یا یہ وصف علت نہیں ہے۔ پہلے ہم نے جس وصف کو علت بنایا تھا وہ علت قاصر تھی، اب تام ہو گئی، ہم سے اس میں خطا ہو گئی تھی، اب ہم علت کو تامہ بنا رہے ہیں کہ یہ وصف علت ہے لیکن وہاں پر جہاں پر اعتراض نہ ہو، جہاں پر اعتراض لازم نہ آتا ہو وہاں یہ علت نہیں پائی جاتی۔ کیوں نہیں پائی جا رہی؟ معنی کی وجہ سے۔
تو ہمارے نزدیک ان کے نزدیک مانع علت کو نہیں روکتا، علت موجود ہے، حکم کو روکتا ہے، اور ہمارے نزدیک مانع نے علت کو روکا ہے، یہ علت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہے، یہ علت یہاں ہے نہیں، کیوں نہیں ہے؟ مانع کی وجہ سے، اور جب علت نہ ہو تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو ان کے نزدیک عدم حکم مانع کے سبب سے، اور ہمارے نزدیک عدم حکم عدم علت کی وجہ سے۔ اور دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک مثال سے سمجھو، اس کی ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے منہ میں زبردستی پانی ڈال دے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دوسرے کے منہ میں زبردستی پانی ڈال دے، یا سویا ہوا ہو پانی ڈال دے، پانی اندر چلا جائے، روزہ فاسد ہوگا نہیں ہوگا؟ فاسد ہوگا نا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ فاسد کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ روزے کا رکن تھا الامساک عن المفطرات الثلاث، عن الاکل والشرب والجماع، ٹھیک ہے، 3 چیزوں سے رکنا، یہ روزے کے لیے یہ رکن ارکان میں سے ہے، لہذا روزے کا ایک رکن نہیں پایا گیا، امساک نہیں پایا گیا، امساک فوت ہو گیا، اس لیے روزہ فاسد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، روزے کے فاسد ہونے کی وجہ رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے، امساک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اچھا، اس پر اعتراض ہوا ناسی کو لے کر کہ جو آدمی روزے میں بھول کر کھا لے پی لے، پیٹ بھر کر ڈیو پی کر ڈکار مارے، روزہ فاسد ہے؟ نہیں۔ دیکھو وہاں زبردستی پانی ڈالا، وہ سویا ہوا تھا، روزہ فاسد ہے۔ کیوں؟ روزے کا رکن نہیں پایا گیا، فوت ہو گیا۔ دوسرا مرضی سے گیا، ہوٹل پہ گیا، خوب کڑھائی کھائی، پھر اوپر ڈیو کاوا پی کر ڈکار ماری، اور آپ کہہ رہے ہو کہ روزہ فاسد نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں جو حضرات تخصیص علت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حکم نہیں پایا گیا، روزے کے فساد کا حکم، روزہ فاسد نہیں ہوا، یہ حکم ہے، فساد صوم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مانع کی وجہ سے۔ اور معنی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بھولنے والے کو آپ نے فرمایا تھا، تم علی صومک یا تم علی صومک فانما اطعمک اللہ وسقاک، اس لیے کہ اللہ ہی نے آپ کو کھلایا ہے اور پلایا ہے، یہ مانع ہے۔ وہ کہتے ہیں مانع کی وجہ سے، ناسی میں مانع کی وجہ سے عدم حکم پایا گیا، اس مانع نے حکم کی انتفاع کر دی، مانع کی وجہ سے حکم نہیں پایا گیا، یعنی روزے کا فساد نہیں ہوا، روزے کا فساد نہیں ہوا۔ ان کی استدلال سمجھ میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں اس مانع نے حکم کو نہیں روکا، وہ کہتے ہیں علت تو پایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں علت پایا گیا، یعنی روزے کا جو رکن تھا امساک، وہ تو فوت ہو گیا، تو علت موجود ہے، جب رکن فوت ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جانا چاہیے، لیکن فاسد کیوں نہیں ہوا؟ مانع کی وجہ سے۔ علت موجود ہے، حکم نہیں پایا جا رہا، مانع کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں مانع جو ہے یہ علت کے روکنے میں ہے، یہ علت کو روکتا ہے نہ کہ حکم کو روکتا ہے۔ عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہے، نہ کہ مانع کی وجہ سے، نہ کہ مانع کی وجہ سے۔ ہم کیسے استدلال کرتے ہیں؟ ہم دیکھو ہم کہتے ہیں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناسی میں حکم کی نسبت شریعت کی طرف کر دی، فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، اللہ ہی نے آپ کو کھلایا اور پلایا ہے، یہ روزہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھلانے پلانے کی نسبت صاحب شرع کی طرف کر دی، اور صاحب شرع ہی حقدار ہے روزے کے، اور حقدار نے اپنا حق کھلا پلا کر معاف کر دیا، اس کو کھلا پلا کر اس کو اپنا حق معاف کر دیا، اس لیے یہ معذور ہے۔ یہ کیا ہے؟ معذور ہے، اس میں اللہ نے کھلایا، اللہ نے اپنے حق کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو گویا کہ کأن لم یأکل، گویا کہ اس نے کھایا ہی نہیں ہے، گویا یہ کانا نہ کانا ہے، یہ کانا نہ کانا ہے۔
اس لیے کہ اس نے حقیقتاً تو خود تو نہیں کھایا، اللہ نے کھلایا. جب اللہ نے کھلایا تو اب اس سے مواخذہ بھی نہیں، گویا کہ اس سے یہ جرم ہوا نہیں ہے کھانے کا جرم اس سے نہیں ہوا. جب کھانے کا جرم نہیں ہوا تو اس نے نہیں کھایا، تو وہاں امساک علت پائی گئی. وہ روزے کے فساد کا جو علت تھی امساک کا فوت ہونا، یہاں امساک یعنی کھانا پینا پایا گیا؟ نہیں پایا گیا. تو علت ہی نہیں پائی گئی. کیوں نہیں پائی گئی؟ معنی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ معنی کی وجہ سے. پتنی استدلال سمجھ میں آگے نہیں آیا. اس لیے ہم کہتے ہیں حکم کا نہ پایا جانا، یعنی روزے کے فساد کا نہ پایا جانا، یہ معنی کی وجہ سے نہیں بلکہ علت کی وجہ سے ہے. علت نہیں پائی گئی، علت نہیں پائی گئی. تو شارح کہتے ہیں دیکھو نا کیسے ہم نے خصم نے جس چیز کو معنی حکم کے لیے معنی بنایا تھا، ہم نے اس کو علت سے معنی بنا دیا. علت سے معنی بنا دیا. علت کے نہ ہونے پر ہم نے اس کو دلیل بنا دیا. اس نے حکم کے نہ ہونے پر دلیل بنایا تھا اور ہم نے علت کے نہ ہونے پر کیا بنا دیا؟ دلیل بنا دیا. اطال اللہ بقاءہ. دیکھو کتاب میں کہاں سے ترجمہ رہ گیا. کانا اخطا، پھر جب مجتہد سے خطا ہو، کانا مخطئا ابتداء و انتہاء عند البعض، تو یہ مخطی ہوتا ہے ابتداء بھی اور انتہاء بھی ہوتا ہے. کس کے نزدیک؟ بعض کے نزدیک. یعنی فی ترتیب ابتداء کا معنی یعنی فی ترتیب المقدمات، مقدمات کی ترتیب دینے میں، و استخراج النتیجۃ جمیعا، نتیجے کے نکالنے دونوں میں، و الیہ مالا، اور اسی کی طرف مائل ہو گئے شیخ ابو منصور و جماعت اخرى، اور اہل سنت کی ایک جماعت بھی اسی کی طرف مائل ہو گئی. والمختار، راجح اور مختار قول یہ ہے، انہ مصیب ابتداء، وہ درست ہوتا ہے ابتدائی طور پر، مخطئ انتہاء، مخطی ہوتا ہے خطا پر ہوتا ہے انتہا کے اعتبار سے. لأنہ اتا بما، پہلی دلیل یہ دے رہے جمہور کی، مختار کی، لأنہ اتا بما کلف بہ، اس لیے کہ اس نے بجا لے آئے، بما اس چیز کو بجا لایا، کلف بہ جس کو اس کو مکلف کیا گیا، فی ترتیب المقدمات، مقدمات کے ترتیب دینے میں، و بذل جہدہ یا جہدہ، اور اپنے کوشش کرنے میں، فیہا اس میں، فکانا مصیباً فیہ، اس لیے وہ اس میں حق پر ہوگا، وہ اس میں درست ہوگا. وَإِنْ أَخْطَأَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ وَعَاقِبَةِ الْحَالِ، اگرچہ معاملے کے آخر میں، اجتہاد کے آخر میں اور حال کے انجام کے اعتبار سے ان سے خطا ہو جائے، ان سے خطا ہو گئی، فَكَانَ مَعْذُورًا، اس لیے وہ معذور ہوگا، بل معجوراً، بلکہ اس کو اجر ملے گا. لِأَنَّ الْمُخْطِئَ لَهُ أَجْرٌ، اس لیے کہ خطا کرنے والے کو ایک اجر ہے، وَالْمُصِيبَ لَهُ أَجْرَانِ، اور جو درست اور حق کو پا لیتا ہے، پانے والا ہوتا ہے، اس کو لیے 2 اجر ہیں. وقد وقعت فی، دوسری دلیل دے رہے، اور اس دوسری دلیل سے دونوں مسئلے ثابت کریں گے. وقد وقعت فی زمان داود و سلیمان، اور تحقیق داود علیہ السلام اور سلیمان علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں واقع ہو گئی، حادثۃ، ایک مسئلہ واقع ہو گیا، ایک حادثہ پیش آ گیا. حادثۃ رعی الغنم حرث قوم، بکریوں کا کسی قوم کے کھیتی کے چرنے کا واقعہ پیش آ گیا. فحکم داود بشیء، تو داود علیہ السلام نے ایک شے کا فیصلہ کیا، ایک حکم اور ایک چیز کا حکم دیا، فیصلہ کیا. وَأَخْطَأَ فِيهِ، اور داود علیہ السلام سے کیا ہو گئی؟ اس میں خطا ہو گئی. وَسُلَيْمَانُ بِشَيْءٍ آخَرَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری شے کا فیصلہ کیا. وَأَصْوَابَ فِيهِ، اور اس میں حق کو پہنچ گیا، درست ہوا. فَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکایتاً عنہما، ان دونوں کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دے دیا اس مسئلے کی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے قوت فیصلہ دیا اور علم سے نوازا اور علم دی ہر ایک کو. اے فہمنا تلک الفتویٰ سلیمان آخر الامر،
ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو، ہم ہی نے اس فتوے کو سلیمان علیہ السلام کو اس کی فہم دی آخر امر میں انجام کے اعتبار سے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن داؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سے ہر ایک کو آتیناہ حکماً و علما، ہم نے اس کا حکم یعنی قوت فیصلہ اور علم دی، فی ابتداء المقدمات، مقدمات کی ابتدا میں۔ فعلم، معلوم ہوا، من قولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، ففہمناہا سے معلوم ہوا، ان المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور درست بھی ہوتا ہے۔ ومن قولہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، وَكُلًّا آتَيْنَا، آتَيْنَاہُ تو نہیں ہے نا، وَكُلًّا آتَيْنَا، اور اللہ کے فرمان، جی ہو تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ، ادھر ہو کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ کی کتاب میں ہو ہے، یہاں ہو نہیں ہے، اچھا یہاں ہمارے یہاں نسخے میں ہو لکھا ہے جو غلط ہے۔ اور من قولہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَكُلًّا آتَيْنَا، اس سے معلوم ہوا انہما مصیبان فی ابتداء المقدمات، کہ وہ دونوں حق کو پہنچنے والے تھے، وہ دونوں درست تھے مقدمات کی ابتدا میں۔ وَإِنْ أَخْطَأَ داؤد فی آخر الامر، اگرچہ باپ داؤد علیہ السلام آخر امر میں قیاس کے آخر میں نتیجے میں ان سے خطا ہو گئی۔ والقصة مع الاستدلال مذکورۃ فی الکتب، اور یہ قصہ اپنے استدلال سمیت یہ کتابوں میں موجود ہے، مذکور ہے۔ فطالعها ان شئت، او اگر تم چاہے تو اس کا مطالعہ کر لے۔ ولہذا، اس وجہ سے، اے ولاجل ان المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد حق کو پہنچتا بھی ہے، ان سے خطا بھی ہوتی ہے اور حق کو پہنچتا بھی ہے، درست بھی ہوتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا یجوز تخصیص العلت، علت کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ اور علت کی تخصیص کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَقُولَ، وہ یہ کہ مجتہد یا مستدل یا قسم کہے، کانت علتی حقتاً مؤثرتاً، اور میری علت تو حق تھی اور مؤثر تھی، لیکن تخلف الحکم عنہا لمانع، لیکن حکم اس سے پیچھے رہ گیا ایک مانع کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ مانع کی وجہ سے۔ لأنہ، لأنہ یؤدی، اس لیے کہ یہ تو پہنچا دیتا ہے، الی تصویب کل مجتہد، ہر مجتہد کے درست قرار دینے تک پہنچاتا ہے۔ تخصیص علہ کیوں؟ اذ لا یعجز مجتہد ما، اس لیے کہ کوئی بھی مجتہد عاجز نہیں ہے، عن ھذا القول، اس قول سے مجتہد عاجز نہیں ہے۔ فیکون کل منہم، اس لیے ان میں سے ہر ایک مصیباً درست ہوگا، فی استنباط العلت، علت کے استنباط کرنے میں، خلافا للبعض، برخلاف بعض احناف کے، ایک مشائخ العراق، جیسے کہ عراق کے مشائخ، والقرخی، اور شیخ قرخی رحمہم اللہ، فإنہم جوزوا تخصیص العلت، اس لیے انہوں نے جائز قرار دیا علت کی، اس علت کی تخصیص کو جائز قرار دیا، المستنبتتی، جس کا کیا کیا ہو؟ استنباط، جو مستنبتہ ہو۔ لأن العلت، کیوں جواز کے قائل ہے؟ ان کی دلیل، لأن العلت امارۃ علی الحکم، اس لیے کہ علت یہ حکم پر نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ فجاز، تو جائز ہے، ان یجعل امارۃ فی بعض المواضع، کہ بعض جگہوں میں اس کو نشانی اور علامت بنا دی جائے اور بعض جگہ میں نہ ہو۔ وانما قیدت العلت بالمستنبتہ، شارح کہتے ہیں یہاں علت کو مقید کیا گیا مستنبتہ کی قید سے، لأن العلت المنصوصۃ، اس لیے کہ علت منصوصہ، ذهب الى تخصیصها کثیر من الفقہاء، اس کے تخصیص کی طرف بہت سارے فقہاء گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ لأن الزنا، دلیل، لأن الزنا والسرقۃ علت للجلد والقطع، اس لیے کہ زنا اور سرقہ یہ کوڑے کے اور ہاتھ کاٹنے کے لیے علت ہے۔ ومع ذلك لا یجلد ولا یقطع، باوجود یہ کہ کوڑے نہیں مارے جاتے اور ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، فی بعض المواضع، بعض مواضع میں، بعض جگہوں پر، لمانعین، مانع کی وجہ سے۔ وذالک، بیان تخصیص العلہ، یہ جو علت کی تخصیص کا جو بیان ہے وہ یہ کہ ان یقول، وہ مخصم اور مستدل یہ کہے
کانت علتی توجب ذالک، میری علت تو اس حکم کو ثابت کرتی تھی، واجب کر رہی تھی، لیکن یہ حکم ثابت نہ ہوا، واجب نہ ہوا، مع قیامها، اس علت کے پائے جانے کے باوجود، قائم ہونے کے باوجود، لمانع، مانع کی وجہ سے، فصار المحل، تو وہ محل، الذي لم يثبت الحكم فيه، کہ جس میں حکم ثابت نہیں ہوا، مخصوصاً، وہ محل خاص ہو گیا، مخصوص کر دیا گیا، من العلت، علت سے، بهذا الدلیل، اس دلیل کی وجہ سے، یعنی معنی، اس دلیل کی وجہ سے، یعنی معنی کی وجہ سے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، عدم الحکم بناء، ہمارے نزدیک یہ حکم کا نہ پایا جانا، یہ بناء مبنی ہے، علی عدم العلت، یہ اس کا دار و مدار ہے علت کے نہ ہونے پر، بأن یقول، اس طور پر کہ کہے، لم توجد فی محل الخلاف العلہ، محل خلاف میں علت نہیں پائی گئی، کیوں؟ لأنها لم تصلح کونہا علتاً، اس لیے کہ اس نے علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھی، مع قیام المانع، مانع کے قائم ہونے کے ساتھ اس نے علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ فإن قیل، ہم پر اعتراض ہے، فإن قیل، اگر یہ اعتراض کیا جائے، علی ھذا، اس پر، ایضاً، اگر اس پر بھی اعتراض کیا جائے، یلزم تصویب کل مجتہد، ہر مجتہد کا درست قرار دینا لازم آ رہا ہے، اذ لا یعجز احد، اس لیے کہ کوئی مجتہد بھی اس کہنے سے عاجز نہیں، عن، اس بات سے، ان یقول، کہ وہ کہے، لم تکن العلت موجودۃ ہونا، یہاں پر علت موجود نہیں تھی، تو وہ ہر مجتہد یہ کہے گا علت موجود نہیں ہے۔ اجیبا، اس کا جواب دیا گیا، بأن فی بیان المانع یلزم التناقض، معنی کے بیان کرنے میں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہمارا قسم، معنی کے بیان کرنے میں تناقض لازم آتا ہے، اذا ادعى اولا صحت العلت، کہ جب وہ سب سے پہلے علت کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرے، ثم بعد ورود النقض، پھر اعتراض کے وارد ہونے کے بعد، ادعى المانع، پھر وہ معنی کا دعویٰ کر لے، کہ اب معنی کا دعویٰ کرے علت کے موجود ہونے کے وقت بھی، جس کا مطلب ہے کہ علت پہلے صحیح تھی، اب صحیح نہیں ہے، اس لیے فلا يقبل اصلا، اس لیے اس کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ بخلاف بیان عدم وجود الدلیل، برخلاف دلیل کے عدم وجود کے بیان کے اذ لا یلزم فیہ التناقض، اس لیے کہ ہم جو جواب دیتے ہیں اس میں تناقض لازم نہیں آتا، فلہذا یقبل، اس لیے اس کو قبول کیا جائے گا۔ وہ بیان ذالک، اور اس تخصیص علت کا بیان یہ ہے، فی الصائم، روزہ دار میں، اذا صب الماء فی حلقہ بالاکراہ، جب زبردستی کر کے اس کے حلق میں اگر پانی ڈال دیا جائے، او فی النوم، یا نیند کی حالت میں ان کے منہ میں پانی ڈال دیا جائے، انہو یفسد الصوم، یہ روزہ فاسد ہو جائے گا، لفوات رکن، ہے رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے، وہو الامساک، اور وہ کیا ہے؟ امساک ہے۔ یہ پیریڈ کس کا ہے آنے والا؟ ویسے بھی اچھا ہے، جاؤ۔ وَإِنَّهُ يَفْسُدُ الصَّوْمَ، اور یہ روزے، إِنَّهُ يَفْسُدُ الصَّوْمُ لِفَوَاتِ رُكْنِهِ، تو یقیناً یہاں روزہ فوت ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، روزہ فوت ہو جاتا ہے رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے، اور رکن کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِمْسَاك، وہ امساک ہے۔ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ النَّاسِ، اے ناسی کو لے کر اس پر لازم آتا ہے، اس پر ناسی لازم آتا ہے، یہ ناسی سے اعتراض لازم آتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، اس لیے کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، مع فوات رکنہ، حقیقتاً، حقیقی طور پر اس کے رکن کے فوت ہونے کے باوجود، فیجب، یجب ہے، یجیب ہے، ہاں ہمارے نسخے میں یجب لکھا ہے جو غلط ہے، فیجیب، تو پھر وہ جواب دیتے ہیں، عن ھذا النقض، اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، کل واحد منا، ہم میں سے، وممن جوز تخصیص العلت، ہم میں سے، اور جو تخصیص علت کے جواز کے قائل ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، علی طبق رأیہ، اپنے رائے کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ فمن اجاز
خصوص العلل، تو جو علتوں کے تخصیص کے جواز کو جائز سمجھتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، ان کا جواب یہ ہے، قال انہوں نے کہا امتنع حکم هذا التعلیل، اس تعلیل اور علت کا حکم ممتنع ہو گیا، ممنوع ہو گیا، ممتنع ہو گیا، ثم وہاں پر، یعنی زبردستی یہ ناسی میں یہ حکم، اس علت کا حکم ممتنع ہو گیا، حکم نہیں پایا گیا، کیوں؟ لمانع، معنی کی وجہ سے، وہو الاثر، اور وہ معنی وہ اثر ہے، یعنی قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، تم علی صومک، یا تم علی صومک، اپنے روزے کو مکمل کر لو، فانما اطعمک اللہ وسقاک، اس لیے کہ اللہ ہی نے تم کو کھلایا ہے اور پلایا ہے، مع بقاء العلت، علت کے بقا کے ساتھ ہے، علت باقی ہے، وقلنا، اور ہم نے کہا، ہم نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ ہم نے کہا امتنع الحکم لعدم العلت، حکم ممتنع ہو گیا، حکم نہیں پایا گیا، لعدم العلت، علت نہ ہونے کی وجہ سے، فکأنہ لم یفطر، گویا کہ اس نے روزہ توڑا ہی نہیں ہے، کیوں؟ لأن فعل الناس منسوب الى صاحب الشرع، اس لیے کہ ناسی بولنے والے کا جو فعل ہے اس کو منسوب کیا گیا ہے صاحب شرع کی طرف، فسقط عنہ معنی الجنایت، اس لیے اس سے جنایت والا معنی ساقط ہو گیا، وبقی الصوم، اور روزہ باقی رہا، لبقاء رکنہ، اس کے رکن کے باقی ہونے کی وجہ سے، لا لمانع، نہ کہ معنی کی وجہ سے، مع فوات رکنہ، رکن کے فوت ہونے کے ساتھ، کما زعم مجوز تخصیص العلت، جیسے کہ علت کے تخصیص کرنے والے کہ جائز قرار دینے والے کا گمان ہے۔ دیکھو، فجعلنا ما جعلہ الخصم مانعا للحکم، تو ہم نے بنا دیا اس اثر کو، جعلہ، اس حکم کو، جعلہ الخصم، اس اثر کو، کہ جس معنی کو، کہ جعلہ الخصم مانعا للحکم، کہ جس کو خصم نے حکم سے مانع بنایا تھا، ہم نے اس کو بنا دیا دلیلا علی عدم العلہ، علت کے نہ ہونے پر دلیل بنا دیا۔